السلام علیکم ناظرین ہمارے پچھلے ویڈیوز میں جو کہ میڈیٹیشن پہ تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ اسپرچولیٹی کو سمجھنے کے لیے، سائنٹیفک اسپرچولیٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مائنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم بات کریں گے مائنڈ پہ، کہ مائنڈ ہمارے اندر کس طرح سے کام کرتا ہے. ناظرین، سیگمنٹ فرائڈ ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہیں. ان کے مطابق ہمارے اندر 3 طرح سے مائنڈ کار فرما ہے: کانشیس مائنڈ کے طور پر، سب کانشیس مائنڈ کے طور پر، اور ان کانشیس مائنڈ کے طور پر. اگر ہم کانشیس مائنڈ کی بات کریں تو یہ سمپلی ہماری اویئرنیس ہے، ہمارا جاگتا ہوا شعور ہے جو ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم دونوں اپنے کانشیس مائنڈ کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کانشیس مائنڈ ہی ہوتا ہے جو ہمارے انوائرمنٹ سے، ہمارے معاشرے سے جو کچھ بھی ہم لے رہے ہیں، ہم اپنے کانشیس مائنڈ کے تھرو لے رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے ٹولز کو استعمال کرتا ہے. اب یہ کانشیس مائنڈ کے ٹولز کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں ہمارے 5 سینسز، ہمارا سونگھنا، ہمارا چکھنا، محسوس کرنا، دیکھنا اور سننا. یہ وہ 5 حواس ہیں جن کی مدد سے ہم باہر سے انفارمیشن اپنے اندر لے کے آتے ہیں. یعنی کہ ان 5 چینل سے ڈیٹا فلو کرتا ہے ہمارے اندر آنے کے لیے، ہمارے اندر آتا ہے، اور پھر اس انفارمیشن کو پروسیسنگ کے بعد 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ایسی معلومات جو ہمیں فریکوینٹلی چاہیے ہوتی ہے، ہم روز استعمال کرتے ہیں، وہ انفارمیشن ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. اور ایسی انفارمیشن جو یوز لیس ہوتی ہے، جو ہم کم استعمال کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. اب اس کو ہم مزید اس طریقے سے بتا سکتے ہیں، مطلب ایسی انفارمیشن جو ضروری ہے. جیسے ہم اپنے دوستوں کے نام نہیں بھولتے، ہمیں اپنے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر کا پتہ اچھی طرح یاد ہوتا ہے. ہم نے اپنے فیملی ممبرز، اپنے ارد گرد جو کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی چابیاں کہاں لٹکی ہوئی ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن کہاں پہ ہے؟ یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر موجود ہوتی ہے. تو ہم کانشیس مائنڈ کا استعمال کرتے ہوئے معلومات کو سب کانشیس مائنڈ کو دیتے ہیں. آسان الفاظ میں اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ جو 5 سینسز ہیں، یہ ہمارے ان پٹ ڈیوائسز کی طرح کام کرتے ہیں. جس طرح کمپیوٹر کو جاننے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے گیجٹس، ایسی چیزیں جو کمپیوٹر کو کمانڈ دیتی ہیں، جیسے ماؤس ہے یا کی بورڈ ہے یا ہمارا موبائل کا ٹچ پیڈ ہے، اس سے ہم ایکچولی کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کو، جس کو وہ پروسیس کر کے تو ہمارے مطلوبہ نتائج دیتا ہے. تو ایسے یہ 5 سینسز اصل میں ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان پٹ کو پروسیس کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو پراپر طریقے سے سمجھ پائیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. ہماری کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کی جو آپس میں کلیبوریشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. انکانشیس مائنڈ اس میں ایز سچ میٹر نہیں کرتا. اسپرچولیٹی کو سیکھنے کے لیے یا روحانیت کو سیکھنے کے لیے ہمیں بار بار یہ لفظ سننا پڑتا ہے جو کہ ہے مائنڈ. تو مائنڈ میں کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کی کلیبوریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب ایک مثال کے ذریعے میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایک بندہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے، وہ سائیکل چلانے کے لیے جاتے ہیں. ایک بالکل فریش ہے جس کو نہیں پتا سائیکل کیسے چلائی جاتی ہے، اور ساتھ اس کا ایک انسٹرکٹر ہے. اب جو سیکھنے والا ہے وہ سائیکل پہ بیٹھے گا، اس کو چلانے کی کوشش کرے گا، اور
لیفٹ گر جائے گا یا رائٹ گر جائے گا. دوبارہ اٹھے گا، پھر کوشش کرے گا، پھر گر جائے گا، پھر کوشش کرے گا، پھر گر جائے گا. پھر کیا ہوگا، اس کا جو انسٹرکٹر ہے، اس کا ہیلپر ہے، وہ اس کو بتائے گا کہ جب سائیکل سے گرنے لگو تو جس سائڈ پہ گرنے لگو گے اس سائڈ پہ ہینڈل کو ہلکا سا موڑنا ہے. اب وہ کیا کرے گا، سائیکل پہ بیٹھے گا، جب گرنے لگے گا تو وہ سائیکل کو ہلکا سا ادھر موڑے گا، لیکن ادھر سے تو وہ بچ جائے گا، دوسری طرف گر جائے گا. اب اگلی اٹیمپٹ میں وہ کیا کرے گا، وہ ادھر بھی وہی فارمولا یوز کرے گا. کیونکہ اب اس کے سب کانشیس مائنڈ میں انفارمیشن موجود تھی، اس کا ایک پری ایکسپیرینس موجود تھا کہ کیا کرنا ہے، اس انفارمیشن کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس نے اس کو یوٹیلائز کیا اور گرنے سے بچا. اب کیا ہوگا، جب اس نے لیفٹ بھی یوز کر لیا، رائٹ بھی یوز کر لیا، 2 ایکسپیرینسز ہو گئے اس کے پاس. اب وہ خود اس کو بار بار استعمال کرے گا، اگلے دفعہ پھر شروع کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چند قدم چلا جائے پھر گر جائے. اگلی اٹیمپٹ میں وہ کچھ اور دور چلا جائے گا، اگلی اٹیمپٹ میں پھر، لیکن فارمولا وہی یوز کرے گا کہ وہ ہینڈل کا استعمال جیسے پہلے میں نے بتایا اور انسٹرکٹر نے اس کو بتایا ہوتا ہے ایکچولی، تو وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس پریکٹس کو بار بار کرے گا اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ پوری مہارت کے ساتھ سائیکل چلانی شروع کرے گا. کیونکہ جب اس کی جو پہلی اٹیمپٹ تھی، پہلی اٹیمپٹ میں اس کے پاس انفارمیشن کم تھی، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں تھوڑی انفارمیشن تھی، لیکن اگلی اٹیمپٹ جب اس نے کی تو اس کے پاس پری ایکسپیرینسز زیادہ ہو چکے تھے. اس نے پچھلے تجربوں کو استعمال کیا اور سائیکل چلانا سیکھ لیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت روانی کے ساتھ اور بغیر ایفرٹ کے سائیکل چلانا اس نے سیکھ لیا. اور کرتے کرتے پھر یوں بھی ہوا کہ وہ اس کے لیے کوئی اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ ایک آٹومیٹڈ پروسیس سے وہ سائیکل چلا رہا ہے، بلکہ ساتھ میوزک بھی سن رہا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھ اگر اس کو فون آ گیا تو اس کی کنسنٹریشن فون پہ چلی جائے گی، لیکن سائیکل پھر بھی چلتی رہے گی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا اس وقت آپ کا کانشیس مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انفارمیشن سٹور ہے، جو کچھ اس کو چاہیے اس کام کے لیے وہ آلریڈی موجود ہے، تو وہ اس کو یوٹیلائز کرے گا. تو ہم انفارمیشن کو ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. انکانشیس مائنڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں روزمرہ کی معلومات ساری ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. جن جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، ان کو اچھی طرح ان کی شکلیں، ان کے نام، ان کے فون نمبر، ہر چیز ہمیں یاد ہوتی ہے. لیکن کبھی اگر ہم باہر جائیں، شہر سے باہر گئے ہیں، کسی لمبی ٹرپ پہ گئے ہیں اور راستے میں ٹھہر کے کبھی ہم کو چائے پینی پڑی، ہم نے چائے پی لی، لیکن ہم چائے پی کے چلے گئے. کچھ عرصے بعد ہمیں نہ تو وہ جہاں سے چائے پی تھی وہ ہوٹل، وہ ریسٹورنٹ یا وہ کوئی ڈھابا وغیرہ جو بھی تھا، اس کا کوئی ٹائٹل بھی ہمیں یاد نہیں رہے گا، اس شخص کی شکل بھی یاد نہیں رہے گی، اس کا نام بھی یاد، کیونکہ ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی، جس انفارمیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے، اور جس کو ہم نے نارملی یوز کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں رہتی ہے. اگر ہم کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا قابلی جائزہ لیں تو سب کانشیس مائنڈ بہت بڑی چیز ہے اور بہت پاورفل چیز ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت سارے ٹاسک جو ہیں یہ کر سکتا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ٹرین کیا ہوا ہے. اس کو بعد میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کر کے ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا اس سے ہم کیسے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. لیکن فی الوقت کیونکہ ہم مائنڈ کے متعلق بیسک انفارمیشن لے رہے ہیں تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک بہت پاورفل چیز ہے اور ہمارے بہت کام آ سکتا ہے. یہ جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی پاورفل ہو، ان دا اینڈ اس کو جو یوٹیلائز اس کو جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کانشیس مائنڈ ہی کر رہا ہوتا ہے.
کیونکہ وہ الرٹ مائنڈ ہے، ایکٹیو ہے، وہ باہر سے انفارمیشن جو بھی آنی ہے وہ کانشیس مائنڈ سے ہی آنی ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا کہ ہمارے اندر مائنڈ 3 طرح سے کام کر رہا ہے، کانشیس مائنڈ کے طور پر، سب کانشیس مائنڈ کے طور پر، اور ان کانشیس مائنڈ کے طور پر۔ کانشیس مائنڈ ہماری اویئرنیس ہے، ایکٹیو مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ ہماری میموری ہے، ان کانشیس مائنڈ بھی میموری ہے، لیکن وہ میموری ہے جو ہم نارملی یوز نہیں کرتے۔ ہمارے بچپن سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے لے کے اب تک کی ساری انفارمیشن جو ہمیں نہیں چاہیے یا معمولی نوعیت کی ہوتی ہے، جس کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ان کانشیس مائنڈ میں ہی رہتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج سے آپ کو نیکسٹ جو اگلی چیزیں ہم جن چیزوں میں بات کریں گے ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، مائنڈ کو اچھی طرح سمجھنا پڑے گا، جو کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہوا تو ہم پھر اس پہ بھی نیکسٹ بات کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔